اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزے رکھنے کے فائدے ہی فائدے، سائنسی تحقیق میں انکشاف۔ دین اسلام نے ماہ رمضان میں روزے، سحری، افطار، تراویح، قیام اللیل اور اعتکاف کے جو احکامات دیے ہیں، ان کے نہ صرف روحانی اثرات ہیں بلکہ ان کے طبی اثرات بھی ہیں۔ میڈیکل سائنس جو ترقی کر رہی ہے، یہ بات عیاں ہوتی جا رہی ہے کہ روزے کے طبی اثرات بھی عظیم الشان ہے، کیونکہ روزہ رکھنا انسانی جسم کے لیے توانائی کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں روزے پر تحقیق ہو رہی ہے اور دنیا بھر کے ماہرین تک مخصوص اوقات تک کھانے سے دوری کے جسم پر مرتب اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں، جیسا کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پر حالیہ برسوں میں کافی کام ہوا ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے مراد وہ ایک خاص دورانیے تک کھانے سے دوری اختیار کی جاتی ہے، یعنی یہ رمضان کے روزوں جیسا طریقہ کار ہی ہے، اور متعدد تحقیقی رپورٹس میں ثابت ہوا ہے کہ یہ جسم اور دماغ دونوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ مگر روزے کے یہ فوائد صحت بخش غذائی عادات کو اپنانے سے ہی حاصل ہوتے ہیں، ورنہ بہت زیادہ یا چکنائی سے بھرپور پکوانوں کا استعمال الٹا ہماری جسمانی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس حوالے سے سائنسی تحقیق کیا بتاتی ہے، آئے جانتے ہیں۔ روزے کی حالت میں جب آپ کچھ وقت تک غذا کو خود سے دور رکھتے ہیں تو جسم میں موجود خلیات، ہارمونز، جینز کے افعال میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جسم ہارمونز کی سطح میں تبدیلیاں لاتا ہے تاکہ ذخیرہ شدہ جسمانی چربی زیادہ قابل رسائی ہو، جبکہ اہم خلیاتی مرمت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ روزے کے دوران خون میں انسولین کی سطح میں نمایاں کمی آتی ہے، جو چربی گلانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح خون میں HGH نامی ہارمون میں ڈرامائی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس ہارمون کی تعداد بڑھنے سے بھی چربی گلنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ مسلز کا جم بڑھتا ہے۔ جسم کی جانب سے خلیات سے ناکارہ مواد کو نکالنے کا عمل بھی شروع ہوتا ہے، جبکہ متعدد جینز اور مالیکیولز میں فائدہ مند تبدیلیاں آتی ہیں، جن کو مختلف امراض سے تحفظ سے منسلک کیا جاتا ہے۔ مخصوص وقت تک بھوکے رہنے یا روزہ رکھنے سے جسمانی وزن میں کمی لانا بھی آسان ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ بھی سادہ ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو معمول سے کم غذا کا استعمال کرتے ہیں، جس سے جسمانی وزن میں کمی میں مددگار ہارمون کے افعال بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روزے سے بھی میٹابولک ریٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور زیادہ کیلوریز کو بھی جلانا آسان ہو جاتا ہے۔ حالیہ دہائیوں میں ذیابیطس ٹائپ 2 بہت تیزی سے عام ہوا ہے، یعنی شوگر، اور اس کے ایک بنیادی عنصر انسولین کی مزاحمت ہوتی ہے، جس کے باعث بلڈ شوگر کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسولین کی مزاحمت کو کم کرنے والا ہر کام بلڈ شوگر کی سطح کو بھی کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، جس سے ذیابیطس ٹائپ 2 کا شکار ہونے سے تحفظ ملتا ہے۔ روزے یا بھوکے رہنے سے انسولین کی مزاحمت کی سطح میں کمی آتی ہے، جس سے بلڈ شوگر کی سطح بھی بہتر ہوتی ہے۔ تقسیدی تناؤ عمر بڑھنے کے اثرات کا حصہ ہے، جس کے متعدد دائمی امراض سے بھی منسلک کیا جاتا ہے۔ تقسیدی تناؤ غیر مستحکم مالیکیولز پر مشتمل ہوتا ہے، جن کو فری ریڈیکلز کہا جاتا ہے، جو دیکھ کر اہم مالیکیولز جیسے پروٹین اور DNA سے تعلق پیدا کر کے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ متعدد تحقیقی رپورٹس میں ثابت ہوا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے تقسیدی تناؤ کے خلاف جسمانی مزاحمت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تحقیقی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس طرح ورم سے لڑنے میں بھی مدد ملتی ہے، جو کہ متعدد عام امراض کا باعث بننے والا ایک اہم عنصر ہے۔ اس وقت دنیا میں امراض قلب اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ خالی پیٹ رہنا یا روزے رکھنے سے بلڈ شوگر، بلڈ پریشر، خون میں چکنائی، کولیسٹرول کی سطح جیسے امراض قلب کے خطرے سے منسلک عناصر بہتر کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مگر انسانوں پر ابھی زیادہ کام نہیں ہوا اور مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ روزہ کینسر سے بچانے میں ممکنہ طور پر مددگار ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کینسر خلیات کی قابو سے باہر
نشوونما کو کہا جاتا ہے، مگر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے میٹابولزم پر مرتب فائدہ مند اثرات کے باعث خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جانوروں پر اس حوالے سے اب تک ہونے والے تحقیقی کام کے نتائج حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور انسانوں میں نتائج ملتے جلتے رہے ہیں، مگر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ ایسے بھی چند شواہد سامنے آئے ہیں جن سے اندیہ ملتا ہے کہ روزوں سے انسانوں پر کیمیوتھراپی کے متعدد مضر اثرات کی شدت میں کمی آتی ہے۔ الزائمر امراض کا کوئی علاج اس وقت موجود نہیں، تو اس سے بچنا ہی اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ جانوروں پر ہونے والی تحقیقی رپورٹ سے معلوم ہوا کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے الزائمر کا شکار ہونے کا عمل التوا کا شکار ہو سکتا ہے یا اس کی شدت میں کمی آ سکتی ہے۔ اس حوالے سے انسانوں میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ خیال رہے کہ جو چیز آپ کے جسم کے لیے اچھی ہو وہ دماغ کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ روزے کی حالت سے ایسے متعدد میٹابولک فیچرز بہتر ہوتے ہیں جو دماغ کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ ان فیچرز جیسے تکسیدی تناؤ، ورم بلڈ شوگر کی سطح اور انسولین کی مزاحمت میں بہتری کا اثر دماغ پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ روزے سے ایک دماغی ہارمون BDNF کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ہارمون کی سطح میں کمی کو ڈپریشن اور متعدد دماغی مسائل سے منسلک کیا جاتا ہے۔